نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دراصل یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مومن تھے اور متقی تھے۔ یہ ذکر شروع کی 5 آیتوں تک تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کافر تھے، اور اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ سوال: جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تذکرہ منافق کا چل رہا ہے۔ ہر شخص کے دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ ان کے دل کا بھی حال اللہ تبارک و تعالی جان رہے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کے حال کو دیکھ کر کہا، فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ منافقین نے کہا آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اس کے بعد رسول کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ جب ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آ جائے تو اب دوسری شریعت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی شریعت کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اب دوسری شریعت پر عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہود و نصارہ کے پاس جو احکام تھے وہ سب احکام منسوخ ہو چکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے چلنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے ان کا صرف یہ کہنا کہ ہم نے صرف ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہم نے ایمان لایا رسول پر۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا۔ آخرت کے دن پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے دن پر ایمان لانے کو کہا۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اس طرح لانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اپنا تعارف کراتے ہوئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ باپ ہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لیکن یہ منافق چونکہ یہودی تھے پہلے، اب زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، لیکن چونکہ یہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ آخرت کے دن پر اس طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اولادیں یہ کچھ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باز پرس نہیں کریں گے، یہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان ان کا اس طرح نہیں ہوا جس طرح لانا چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی شخص نہیں دے سکتا، بلکہ یہ خود بھی ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے، انبیاء کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دراصل اللہ کے ساتھ برا برتاؤ کرنا سمجھا جائے گا۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی ہوتی ہے۔ جسمانی مرض اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعتدال سے نکل جائے اور اس کے حرکات و سکنات میں خلل پیدا ہو جائے، نہ وہ صحیح سے اٹھ سکتا ہے، نہ صحیح سے بیٹھ سکتا ہے، نہ ہی صحیح طریقے سے بول سکتا ہے، اور نہ ہی صحیح طریقے سے سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ ساری چیزوں میں جب خلل پیدا ہو جائے تو اسے جسمانی بیماری کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے روحانی بیماری، ان نفسانی کیفیات کو کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو۔ ایک انسان مکمل طور پر انسان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ نفسانی خواہشات سے بالکل پاک ہو، ان کے دلوں میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ نفرت ہو، نہ عداوت ہو۔ کوئی بھی ایسی بیماری جو مکمل انسان ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، تب وہ مکمل انسان کہلائے گا۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ مرض کفر ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، زبان سے اگرچہ اظہار کر رہا ہے لیکن دل میں کفر پوشیدہ ہے۔ یہ جو دل میں پوشیدہ کفر ہے یہ ایسی بیماری ہے جو جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ روحانی تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق دیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات مانتے، ان کے احکام پر چلتے، لیکن یہ ان پر نہیں چل رہے ہیں، ان کے احکام کو نہیں مان رہے ہیں۔
یہ ایک شریف انسان کے لیے بیماری ہے۔ کوئی بھی محسن، کوئی بھی شخص اپنے محسن کے احسان کو نہیں بھولتا۔ اور روحانی بیماری تو ظاہر ہے۔ جسمانی بیماری کس طریقے سے ہے؟ جسمانی بیماری یوں ہے کہ جب منافق، یہ جسمانی بیماری کفر جو پوشیدہ ہے، یہ جسمانی بیماری بھی ہے۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں جو مرض پوشیدہ ہے، یہ کفر کو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یہ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بیماری پوشیدہ ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ وہ اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں یہ جو کفر ہم نے چھپا کر رکھا ہے دل میں، یہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور ہمارا جو چھپانے کا مقصد ہے دنیاوی منافع حاصل ہونا، وہ فوت نہ ہو جائے۔ تو ہمیشہ اس فکر میں مبتلا رہنا، یہی ایک جسمانی بیماری ہے۔ اور جب کوئی شخص فکر میں مبتلا رہتا ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے جسمانی، اور اس کا ایک لازمی نتیجہ حسد بھی ہے۔ یہ حسد میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بہت ساری جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی چاہتا ہے، ہر اعتبار سے، چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ منافقین نہیں چاہتے ہیں۔ جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں حسد کا، بغض کا، عناد کا جو بیماری دل میں پوشیدہ ہے، وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیاوی بیماری تھی، دنیاوی عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا، لیکن اخروی عذاب تو دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ منافقوں کی بہت ساری بری خصلتیں تھیں، حسد کرنا، نفرتیں پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانا، اور بھی بہت ساری بیماریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک سخت بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔